مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 11واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا۔ جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، تو بھی ہمیں سکھا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سب مل کر بولے آمین آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دعا کے تعلق سے بات کریں گے۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ دعا ایک ہتھیار ہے، دعا ایک قوت اور طاقت ہے، اور پھر ہم اسے ایمان کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا ایک چابی ہے۔ اور یقیناً خدا کے حضور جب بھی ہم یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی بھی شرمندہ نہیں کرتا، وہ شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ سو آج ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ایک عرصہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے، اور ایک عرصہ خداوند کے ساتھ گزارنے کے بعد شاگردوں نے خداوند سے یہ درخواست کی کہ اے خداوند، جس طرح سے یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی، تو بھی ہمیں سکھا۔ اور یسوع مسیح کے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو معجزات کرتے ہوئے دیکھا تھا، لوگوں کو شفا دیتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور مردوں کو زندہ کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے یہ درخواست نہیں کی کہ اے خداوند، ہمیں معجزات کرنا سکھا، اے خداوند ہمیں شفا دینا سکھا، اے خداوند ہمیں مردوں کو زندہ کرنا سکھا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے درخواست کی کہ اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سادگی اور ان کے اندر پائی جانے والی شاگردیت کی اس روح کی تڑپ کو دیکھ کر خداوند یسوع مسیح خوشی سے بھر گیا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں، اور اسی لیے وہ فرماتا ہے کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ متی کی انجیل 11 باب اس کی 29ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو حلیم اور دل کا فروتن ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے ہم حلیم اور دل کے فروتن ہوں، پھر ہم دعا کرنا سیکھیں، پھر ہم دعا کرنا شروع کریں۔ اس سے پہلے کہ آپ دعا کرنا سیکھیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ حلیم ہوں، آپ دل کے فروتن ہوں، آپ خداوند کے قدموں میں وقت گزار
کروانے والے ہوں، آپ خداوند کے ساتھ وقت کو مقرر کر کے اس کے حضور میں اسے مبارک کہنے والے بن سکیں۔ آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے خداوند سے درخواست کی کہ اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی دعا کرنا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، ہاللیلویا، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اور سکھایا کیا کہ تم جب بھی دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند دعا نہ کرو، جب بھی تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند روزہ نہ رکھو، کیونکہ خداوند نے اپنے لوگوں کے دعا کرنے کے طریقہ کار کو درست کیا اور درست کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے دعا مانگنے یا دعا کرنے سے پہلے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ پاک روح کیا فرماتا ہے۔ دعا کرنے یا دعا سیکھنے سے پہلے ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ خدا کا پاک روح کیا فرماتا ہے۔ ویسے ایک بات تو کامن ہے کہ ایک اچھا سننے والا، کیا ایک اچھا سننے والا ہی ایک اچھا بولنے والا ہوتا ہے۔ آمین۔ جیسے ایک کوٹیشن ہے، گڈ ریڈر از اے گڈ لیڈر۔ جو اچھا پڑھتا ہے وہ اچھا گائیڈ کرتا ہے، وہ اچھا لیڈر بنتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی پاک روح یہ چاہتا ہے کہ ہم سنیں تاکہ ہم روح اور سچائی سے دعا مانگنا سیکھیں۔ اس لیے پہلے پاک روح کی سنیں جو ہمارا معلم ہے، پھر اپنی سنائیں تاکہ ہم اچھے متکلم ہو سکیں۔ پہلے ہم خدا کے پاک روح کی سنیں وہ کیا فرماتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اپنی سنائیں تاکہ ہم خدا کے حضور مبارک ٹھہریں، تاکہ ہم اس زمین پر باعث برکت ٹھہریں۔ جب ہم پاک کلام سنتے ہیں، جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو ہم باپ، بیٹے اور پاک روح کی آواز سنتے ہیں۔ مگر جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنی سناتے ہیں۔ جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو ہم باپ، بیٹے اور پاک روح کی آواز کو سنتے ہیں۔ لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تب ہم اپنی سناتے ہیں۔ بائبل مقدس کا کھلنا دراصل خدا کے منہ کا کھلنا ہے، اور مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کی 9 سے 13 آیت اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں تو میرے ساتھ نکالیے گا ذرا۔ متی 6 باب اس کی 9 سے 13 آیت۔ اب سنیں کہ خدا کا پاک روح کیا فرماتا ہے۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جب کلام کھلتا ہے، جب ہم کلام سنتے ہیں تو خدا ہم سے کیا کرتا ہے؟ سب سن رہے؟ ہاللیلویا۔ جب کلام کھلتا ہے تب خدا کا منہ کھلتا ہے، تب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، تب خدا بولتا ہے۔ تو اب خدا کا کلام کھلا ہے، اب سنیں کہ روح
کلیسیا سے کیا فرماتا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، اور ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو اکثر لفظ بادشاہی کو بادشاہت کہتے ہیں، جبکہ بادشاہی جو ہے یہ ابدی ہے، آمین۔ ہمارا خداوند جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی، اس کی سلطنت ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہنے والی ہے، جبکہ بادشاہت جو ہے یہ محدود ہے، یہ مخصوص مقررہ وقت کے لیے ہے۔ لیکن جب ہم اکثر تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ دو لوگوں کو کھڑا کریں، پہلے آپ دعا پڑھیں اور پھر اگلے کی دعا کو سنیں، اور بے شمار جگہوں پر ایسا ہی ہے۔ ہم لفظ بادشاہی کو جو عبد العباد تک رہنے والی ہے اسے بادشاہت پڑھتے ہیں اور اسے محدود کر دیتے ہیں، اور پھر اگر ہم آگے دیکھیں تو کئی عزیز تو یوں کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے قصورواروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، جبکہ انجیل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے، دعائے ربانی کے الفاظ یہ ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اور بائبل مقدس ہمیں لوگوں کے قرض معاف کرنے کی تلقین کرتی ہے، نہ کہ قصور معاف کرنے۔ قصور سے مراد گناہ ہے، قصور سے مراد گناہ ہے۔ خداوند نے ہمیں گناہ معاف کرنے کی اجازت نہیں دی، یہ کام اس کا ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان کسی دوسرے کے گناہ معاف کرتا ہے تو وہ کفر بنتا ہے۔ دعا میں الفاظ لاپرواہی اور بے ادبی سے استعمال نہ کریں۔ دعا جب ہم کرتے ہیں تو اس میں جو الفاظ ہیں وہ لاپرواہی سے ادا نہ کریں، بے ادبی سے الفاظ ادا نہ کریں، بلکہ ہمیں سوچ سمجھ کر روح اور سچائی سے خدا کے حضور دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ زندگی اور موت یہ زبان کے قابو میں ہے، جو اسے دوست رکھتے ہیں وہ اس کا پھل کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب اسرائیلی مصر کی غلامی میں تھے تو ان کے پاس جو ضرورت کی چیزیں تھیں یا خوراک تھی وہ ان کی ضرورت سے کم تھی، اور جب خدا نے ان کو مصر کی غلامی سے نکالا، وہ بیابانی سفر میں تھے، تو ان کے پاس جتنی ان کو ضرورت تھی صرف اتنا ہی ان کو ملتا تھا۔ غلامی میں ضرورت سے کم، اور جب بیابانی سفر میں تھے تو ضرورت کے مطابق۔
سے لوگوں کا یہ حال ہے کہ ضرورت جتنی ہے اس سے ہمارے پاس کم ہے، اور کچھ لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا ان کے پاس ہے، لیکن یاد رکھیں ہمارا خدا ہمیں کثرت کی برکت دینا چاہتا ہے۔ آمین۔ اس نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ سو ہمارا خدا ہمیں کثرت کی برکت دینا چاہتا ہے۔ اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو ایسے ملک میں لے کر جائے گا جہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور آج میرا اور آپ کا خدا بھی ہمیں کثرت کی برکت دینا چاہتا ہے، لیکن ہم اس حال میں خوش ہیں، اور جتنا چاہیے تھا نا اتنا مل گیا، گھر کا کرایہ دیتا ہے، بجلی کا بل ہو گیا، بچیاں دیا فیساں دے دیا، ہاں بس بہت ہے، شکر ہے خدا کا۔ اور ہمارا خدا ہمیں کثرت کی برکت دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں باعث برکت بنانا چاہتا ہے، لہذا اس کے لیے ہمیں خدا کے کلام کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم وائس 3 باب اور اس کی 1 آیت دیکھیں، آپ میرے ساتھ نکالیے گا وائس کی کتاب، اس کا 3 باب اور پہلی آیت ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ وائس 3 باب 1 آیت میں لکھا ہے، ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ ہم دعا کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات میں نے آپ سے یہ کی کہ ہمیں دعا میں جو الفاظ استعمال کرنے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کرنے ہیں۔ آمین۔ اور دوسری بات، جب ہم نے دعا کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹائم ٹیبل بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں کس موقع پر، کس جگہ پر کون سی دعا کرنی ہے۔ گھر میں ذیشان بھی ابھی آپ کا بیٹا چھوٹا ہے نا، تھوڑا بڑا ہو جائے گا، یا جن کے پاس بچے ہیں ہم تجربہ کر سکتے ہیں، بلکہ تجربہ رکھتے ہیں۔ بچوں کو بڑا ٹیکنیکل فارمولا آتا ہے، وہ پہلے دیکھتے ہیں باپ کا موڈ کیسا ہے نا، باپ کا موڈ اچھا ہے تو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، ہنستے مسکراتے ہوئے مسکا لگائیں گے، ہے نا، پھر اپنی درخواست پیش کریں۔ اور کئی دفعہ تو مائیں موقع پیدا کر کے دیتی ہے نا کہ چلو بچہ ہے، خیر ہے، کام ہو جائے۔ تو ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو بائبل مقدس بھی یہی فرماتی ہے کہ ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ مزید بائبل مقدس میں امثال 25 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ با موقع باتیں روح پہلی ٹوکری میں سونے کے سیب ہیں۔ با موقع باتیں کیسی ہیں؟ روح پہلی ٹوکری میں سونے کے سیب۔ تو آج ہم اس بات پر غور کریں گے، اب کس وقت مانگنا ہے، کس کے لیے مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔ کیا سیکھیں گے؟ بولے میرا ساتھ دیں۔
کس وقت مانگنا ہے؟ سب بولے، کس وقت مانگنا ہے؟ کس کے لیے مانگنا ہے؟ اور کیسے مانگنا ہے؟ یہ سب باتیں جاننا ضروری ہے، یہ سب باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ ان سوالوں کے جواب کے لیے ہم اپنے بچوں پر غور کر سکتے ہیں، ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور اگر ہم کسی آفس میں کسی باس کے ساتھ کام کرتے ہیں، اگر ہمارا کوئی لیڈر ہے تو ہم ان کے ساتھ باوقار بات کرتے ہیں، موقع کی مناسبت سے بات کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں بھی ہمیں سکھا سکتی ہیں۔ لہذا حکمت کا بادشاہ سلیمان خدا کے روح کی تحریک سے یہ لکھتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو امثال 27 باب اور اس کی 24ویں آیت میرے ساتھ نکالیے گا۔ امثال 27 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے دوست کے لیے بلند آواز سے دعا کرتا ہے، جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے دوست کے لیے بلند آواز سے دعائے خیر کرتا ہے، اس کے لیے یہ لعنت محسوب ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا دعا کرنا بھی لعنت گنا جا سکتا ہے؟ جی، دعا کرنا لعنت ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر ہم پالوس رسول کی بات پر دیکھیں تو مقدس پالوس تیموتھیوس کو یہ لکھتا ہے، بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم دعا کرتے وقت کا خیال نہ رکھیں گے تو پھر ہماری دعائے خیر بھی لعنت میں محسوب ہوگی۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو سکھانا یا بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دعا کرنا، یہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعائیں، التجائیں، مناجاتیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، لیکن دعا کے لیے ایک وقت مخصوص ہے۔ اس وقت میں ہمیں کون سی دعا کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے، ان باتوں پر ہم غور کریں گے۔ اگر ہم دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب اور 20ویں آیت پر غور کریں تو وہاں پر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے، جہازی کا معاملہ۔ لیکن جہازی جو ہے، اس نے اپنے دل میں یہ ٹھہرایا کہ وہ جا کر نعمان سے کچھ لے لے، اور جب اس نے کچھ نہ کچھ لینے کے لیے پیچھا کیا اور وہ وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے جا کر اس سے کرتے اور تحفے حاصل کیے۔ تو لہذا اس پیسج سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لے لینے کے لالچ میں جہازی نے وقت کا خیال نہ رکھا، کچھ نہ کچھ لے لینے کے لالچ میں جہازی نے وقت کا خیال نہ رکھا، چاہے وہ اپنے لیے مانگ رہا تھا یا اپنی اولاد کے لیے مانگ رہا تھا، مگر جلد باز اور لاپرواہ نے کوڑ کی لعنت اپنے اور اپنی نسل کے لیے دے دی۔ یاد رکھیں، اب ہم پوائنٹ پر آتے ہیں کہ صبح سویرے کا وقت کون سا وقت؟ ہاللیلویہ! آج زندہ خدا کے لیے زوردار تالیاں دیں اور زوردار دیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہاللیلویہ!
صبح سویرے کا وقت تنہائی، سنجیدگی اور خاموشی کا وقت ہوتا ہے، جب دل و دماغ تر و تازہ ہوتے ہیں، اور یہ وقت خداوند کی قدرت، فطرت میں چھپے ہوئے مکاشفات پر غور کرنے کا وقت ہے، اور اپنے ہونٹوں کی شکر گزاری کے پہلے پھل اس کے حضور گزرانے جانے کا وقت ہے۔ اس کی ذات اور اس کی قدرت پر غور و خوض کرنے کا وقت ہے۔ ایک مسیحی کا اولین فرض یہ ہے کہ زندہ خدا کو جلال دے، تاکہ انسان اپنی زندگی میں اس کی عظیم قدرت، رحمت، نجات اور محبت کا خیال کرے، اور اپنے خالق حقیقی کی بے پناہ رحمتوں اور برکتوں کا شکر کرے، نہ کہ اپنی ضروریات کی ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ خدا کے سامنے رکھی۔ صبح کا وقت خاموشی کا وقت ہے، صبح کا وقت تنہائی کا وقت ہے، اور صبح کا وقت سنجیدگی کا وقت ہے۔ یہ دل و دماغ اس میں تر و تازہ ہوتے ہیں، اور ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم صبح کے پہروں میں پہلے پھل جو ہیں وہ زندہ خدا کے حضور گزاریں۔ آمین۔ جو شخص دنیا کی چھوٹی موٹی چیزوں کو خداوند کی عظیم برکات پر ترجیح دیتا ہے، یہ اس کے لیے لعنت محسوب ہوگی۔ مقدس متی رسول کی انجیل میں یہ لکھا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو ہماری ضرورت ہے ہمارے پاس اس سے کم ہو۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہماری جو ضرورت ہے اس سے ہمارے پاس کم ہو۔ خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے پاس جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ہو، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس کثرت سے ہو۔ آمین۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دینے والے ہوں، خدا چاہتا ہے ہم اس کی خدمت میں خرچ کرنے والے ہوں، لہذا خدا ہمیں کثرت کی برکت دینا چاہتا ہے، اور اس لیے وہ یہ فرماتا ہے، متی کی انجیل 6 باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ لہذا ہمیں یہ جو لفظ ہے نا صبح سویرے، یہ ایک خاص وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس پر خالق کل، حکمت کل اور حاکم کل کا حق ہے۔ یہ جو صبح سویرے کا وقت ہے یہ کس کا وقت ہے؟ خدا کا وقت ہے۔ وہ جو خالق کل ہے، وہ جو حکمت کل ہے، وہ جو حاکم کل ہے، اس پر صرف اس کا حق ہے۔ اور اگر ہم اس وقت میں اپنی فرمائشیں رکھتے ہیں، اپنی درخواستیں رکھتے ہیں، ایون ہم اپنے دوست کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے لعنت محسوب ہوگی۔
ہم اپنی ضروریات کی لسٹ بھی خدا کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے لعنت محسوب ہوگی۔ اس لیے صبح سویرے کا جو وقت ہے، اس میں ہمیں سارا جلال خدا کے نام کو دینا ہے۔ خداوند کا حق اور عزت اور مقام کسی اور کو دیا جائے، یہ بت پرستی سے کم نہیں ہے۔ خداوند کا حق، اس کی عزت، اس کا مقام کسی اور کو دیا جائے، یہ بت پرستی سے کم نہیں ہے۔ لہذا کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ جادوگر، حرام کار اور بت پرست یہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ لہذا میرے عزیزوں، صبح سویرے کا وقت پہلے پھل کی طرح خداوند کا ہے۔ آمین آمین۔ صبح سویرے کا وقت پہلا پھل خدا کے سامنے پیش کرنے کا وقت ہے، جو صرف اس کے حضور صرف ہونا چاہیے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم جاتے ہیں علاقوں میں، شہروں میں منادی کے لیے، مختلف گھروں میں ہم رکتے ہیں، مختلف جگہوں پر ہمیں اسٹے کرنے کا موقع ملتا ہے۔ مختلف لوگ آ کر ہمیں بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ہم خدا کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں اور زندہ خدا کے حضور اپنے گھٹنوں کو ٹیکتے ہیں اور اپنی لمبی فہرست سامنے پیش کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنی درخواستیں اور مناجاتیں خدا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے ہمیں کثرت سے برکت دے، خدا چاہتا ہے ہمیں بیماریوں سے رہائی دے، خدا چاہتا ہے ہمیں مشکلات سے رہائی دے، خدا ہمیں کثرت کی برکت دینا چاہتا ہے۔ لہذا آج سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں دعا میں جو بھی الفاظ استعمال کرنا ہے وہ بے ادبی اور لاپرواہی سے نہیں کرنا، اور صبح سویرے جو دعا کرتا ہے نا وہ مبارک ہے، لیکن ہمیں صبح سویرے کی دعا میں صرف عزت اور جلال اپنی زندہ خدا کے نام کو دینا ہے۔ آمین۔ ہم دیکھتے ہیں مقدس مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بھی صبح ہی دن نکلنے سے پہلے، بلکہ لکھا ہے دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ میرا اور آپ کا خداوند بھی صبح سویرے اٹھتے اور زندہ خدا کی شکر گزاری کرتے، زندہ خدا کے نام کو جلال دیتے تھے۔ البتہ دعا کا آغاز کرتے وقت خدا کی تعریف، تمجید، بزرگی اور قدرت اور محبت کا شکر کرنا از حد ضروری ہے۔ آمین۔ میں جس خاص گوہر یعنی خاص موتی کو آپ اپنے تجربے سے آپ کے دامن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسے پا لینے کے بعد آپ اس مقام اور طریقہ کو جان لیں گے کہ بعد میں آپ ان قیمتی موتیوں کو خود اپنے لیے تلاش کر سکتے ہیں۔ آمین آمین۔ تو آج میرا اور آپ کا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کثرت سے برکت پائیں۔ تو میرا اور آپ کا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے حضور دعا میں وقت گزاریں اور دعا کے لیے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں۔ موجودہ صورتحال سے ہم سب واقف ہیں، حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے بھی ہو رہے ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے بھی ہو رہے ہیں، اور پچھلے دنوں جو واقعات جڑا والا کے
اس طرح کے اور بہت سارے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سیو رہیں، خداوند میں بڑھیں، اور اپنے عزیزوں کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کلیسیا پاکستان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا کلام کے مطابق ہمیں کس وقت کس کے لیے دعا کرنی ہے، کس کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ ایک آخری بات، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیے گا زبور 103، اس کی پہلی اور دوسری آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ زبور 103 اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے، اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک کہہ اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، تو وہ ہمیں 3 طرح کی برکات سے نوازتا ہے۔ پہلی برکت ہے وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ دوسری برکت وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا بخشتا ہے، اور تیسری برکت وہ ہمیں ہلاکت سے بچاتا ہے، یعنی وہ ہمیں نجات بخشتا ہے۔ سو ضرورت ہے کہ ہم صرف زندہ خدا کے نام کو مبارک کہنا شروع کریں۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں